اللہ 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 اللہ۔ دور صحابہ میں جس بندے کو ایک وقت کا کھانا روزانہ مل جاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بہت کثرت سے رزق اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی 2 دن متواتر پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرا دن فاقہ، اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرے دن کھجوروں پہ گزارا کر لیا۔ پیٹ بھر کر روٹی کھانے کا موقع نہیں ملا۔ کتنی سادگی میں زندگی گزاری اور کتنے تھوڑے رزق پہ زندگی گزاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں کئی مہینے ہو جاتے تھے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اکرمہ ان کے شاگرد تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ام المومنین آگ جلتی تھی، یعنی جس جگہ آگ جلاتے ہیں نا چولہے کی اس جگہ گھاس اگاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا عرصہ آگ ہی گھر میں نہیں جلتی تھی، چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کھانا کیا بننا ہے؟ اس نے کہا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا 2 کالی چیزوں پر، اسودان۔ 2 کالی چیزیں کون سی؟ کہ ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، بس اس پہ وقت گزار لیتے تھے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو اگر 3 کھجوریں دے دیں اور کہیں جی کہ آج کا دن گزارو، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اتنے کمزوری محسوس کریں گے کہ کھڑے ہوں گے کہ تو گرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں تو ہمیں بہت عطا کیا ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور جتنا رزق کی پریشانی آج انسان نے لی ہوئی ہے اتنا آج سے پہلے انسان رزق کے لیے پریشان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو رزق حلال کے لیے محنت کرے۔ رزق حلال کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آ کر ملے۔ اس صحابی کے ہاتھ بہت سخت تھے، گٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، بھئی آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدور ہوں اور پتھر توڑتا ہوں، اور سارا دن تیشہ چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو دین اسلام نے اللہ کے حبیب ہونے کو مثلث سے صرف نہیں جوڑا، رزق کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب بتائیے، کوئی بندہ اس نیت سے جاتا ہے دفتر کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں رزق حلال کماؤں اور اللہ کے دوستوں میں میرا شمار ہو جائے، ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ سب سے بری عادت ہوتی ہے بیکار رہنا، کہ آدمی کو کام ہی کوئی نہ ہو، یا جو کام چور بندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ نالائق انسان ہوتا ہے۔ نوجوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، کام کی عادت نہیں ہوتی، ہر وقت پڑے رہنا، ہر وقت اپنی باتوں میں مصروف رہنا اور رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی۔ مردوں میں اچھا مرد وہ ہے جو رزق حلال کے لیے کوشش کرے، چاہے اسے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ چنانچہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، وہ سر کے اوپر سبزی اٹھا کے لے جا رہے تھے، سبزی کا ٹوکرا، آگے سے شاگرد مل گیا، اس نے کہا، حضرت آپ یہ سبزی کا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ہمیں دے دیں، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے لے جانے دو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ نے سر پہ سبزی رکھی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کمانے میں ذلت اٹھاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں اس لیے سر پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے۔ جو نوجوان پسینہ بہاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے کام سے خوش ہوں،
شوق سے کام کیا کریں، محنت سے کام کیا کریں، مشقت اٹھایا کریں، اس سے گھبرایا نہ کریں۔ قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے اور رزق اس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ دے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ